اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. صدق اللہ العظیم. پچھلے درس میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ اللہ پاک نے کافروں کو 3 چیلنج کیے تھے کہ یا تو قرآن کی طرح اور قرآن لے کے آؤ، بنا کے لے کے آؤ اگر تم سچے ہو، یا صرف 10 صورتیں بنا کے لے کے آؤ. آخری چیلنج کیا تھا کہ اگر 10 صورتیں بھی نہیں بنا سکتے تو صرف ایک چھوٹی سی صورت بنا کے لے آؤ، سارے مل کے، فرشتے مل جائے، نبی مل جائے، ولی مل جائے، جتنے بھی مخلوق ہے، جن ہو گئے 18,000 کم و بیش مخلوق ہے، ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے مل کے ایک چھوٹی سی جو ہے صورت بنا کے دکھا دو، پھر تم سچے ہو جاؤ گے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ہم سے یہ کام نہیں ہوتا، وہ عاجز آ گئے، بے بس ہو گئے. تو پھر انسان کی عادت ہوتی ہے پھر بھی کوئی نہ کوئی باتیں کرتے رہتے ہیں. پھر انہوں نے بے بس ہو کے پھر یہ اعتراض شروع کر دیا کہ یہ جو آپ کہتے ہو یہ قرآن پاک اتنی بڑی عظمت والی کتاب ہے، یہ بڑی شان والی کتاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اگر اتنی عظمت والی کتاب ہے تو پھر اس میں مکھی کا ذکر، مچھر کا ذکر، کتے کا ذکر، خنزیر کا ذکر کیوں آیا ہے؟ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہیں خنزیر کا ذکر آ رہا ہے، کہیں مکھی کا ذکر آ رہا ہے، کہیں مچھر کا، کہیں کتے کا. اگر یہ اتنی عظمت والی کتاب ہے تو پھر اس میں یہ ان چیزوں کا کیوں ذکر ہے؟ حالانکہ یہ تو حقیر چیزیں ہیں، مکھی، مچھر، خنزیر بالکل جو ہے گری ہوئی چیزیں ہیں. پھر اتنی بڑی عظمت والی کتاب میں اس کا ذکر کیوں ہے؟ کیونکہ مختلف جگہ پہ ان کا ذکر آیا ہے. جیسے 6 پارے میں ہے حرمت علیکم المیتۃ، اللہ نے حرام کر دیا تم پہ مردار جانور، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت. اب یہاں خنزیر کا ذکر آ رہا ہے. اسی طرح مکھی کا بھی ذکر آتا ہے، مچھر کا، کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ان الذين تدعون، اللہ نے مشرکین کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ تم اگر سچے ہو اپنے معبودوں کے بارے میں، ان الذین تدعون، تو پھر تم بلا کے لے آؤ، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنے بھی مخلوق ہیں، ساری مخلوق مل جائے، صرف ایک مکھی بنا کے دے دیں. لن یخلقوا ذبابا، مکھی کا ایک مکھی کا پر بھی بنا کے دے دے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اگر کوئی ایک آنکھ خراب ہو جاتی ہے تو جتنا بھی بڑا ڈاکٹر ہو، جتنے بھی بڑے وہ مل جائیں تو اس طرح کی آنکھ نہیں بنا سکتے. ہمارا ایک دانت ٹوٹ جائے تو جتنی بھی وہ کوشش کریں پہلے والے دانت کی طرح پھر وہ دانت نہیں لگتا. ہمارے جسم کا ایک بال گر جائے، نیچے ختم ہو جائے، اس بال کی جگہ وہ اس طرح کا بال نہیں لگا سکتے. تو اللہ نے فرمایا ان الذین تدعون، تم سب کو بلا کے لے آؤ، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، چاہے فرشتے ہیں، چاہے انسان ہیں، چاہے جن ہیں، ساری مخلوق مل جائے، صرف ایک مکھی بنا کے دے دو. جن کو تم پکارتے ہو، جن کو تم حاجت روا سمجھتے ہو، جن کو تم مشکل کشا سمجھتے ہو، جن کو تم دستگیر کار ساز سمجھتے ہو، صرف ایک مچھی پیدا کر کے دے دے. لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وہ ایک مکھی، کیا مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے. اسی طرح یہاں مکھی کا ذکر آیا ہے. آگے صورت ہے عنکبوت 20ویں پارے میں، اس کے آخر میں مکڑی کا ذکر آیا ہے. مکڑی، یہ جو ڈامر جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے بارے میں آیا ہے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، کہ ان لوگ جن کو تم مشکل کشا سمجھتے ہو، جن کو تم حاجت روا دستگیر سمجھتے ہو، ان کی مثال ایسے ہے جیسے یہ مکڑی ہے. من دون اللہ اولیاء، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، ان کی مثال کمثل العنکبوت، اس مکڑی جیسی ہے. جو مکڑی ہے ہمارے گھروں میں جالا بناتی ہے اور وہاں رہتی ہے، اس کی طرح اس کا گھر بالکل کمزور ہوتا ہے. جتنے بھی مخلوق ہے سب سے کمزور ترین گھر اسی مکڑی کا ہوتا ہے. تھوڑی سی ہوا لگی، تھوڑا سا کوئی چیز چھوٹی سی لگتی ہے تو ختم ہو جاتا ہے، باقی پھر بھی تھوڑے بہت مضبوط ہوتے ہیں. اس کا بالکل کمزور ترین گھر ہوتا ہے یہ جو جالا بناتی ہے.
تو اس کے ساتھ ان معبودوں کو جن کو اللہ نے فرمایا جن کو تم میرے سوا کسی اور کو پکارتے ہو، اور کو مشکل کشا سمجھتے ہو، اوروں کو تم حاجت روا رزق ان سے مانگتے ہو، وہ تو اس کے جیسے یہ مکڑی کا گھر ہے اسی ان کی طرح کمزور ہے، ان سے تم کیوں مانگتے ہو؟ پھر مکڑی کو یہاں بیان کرنے کی ایک یہ حکمت ہے کہ جیسے مکڑی بے وقوف ہے کہ انہوں نے علماء نے لکھا ہے مفسرین نے کہ اتنی بڑی کوٹھی ہوتی ہے مضبوط، اتنا بڑا مضبوط کمرہ ہوتا ہے، اس کے اندر پھر بھی اپنا گھر بناتی ہے۔ بھئی اتنا مضبوط کمرہ ہے پھر تمہیں گھر بنانے کا کیا فائدہ؟ تو یہ بھی اسی طرح ہے جو مشرکین ہیں شرک کرتے ہیں کہ اتنا بڑا اللہ تمہارا ہے پھر تم دوسروں کو معبود بنا لیتے ہو، دوسروں سے اپنی مشکل حل کرواتے ہو، دوسروں سے تم مدد مانگتے ہو، دوسروں کو تم حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہو، جبکہ تمہارا اتنا بڑا اللہ ہے۔ تو مکڑی جو ہے یہ جو اس کا مٹیریل ہوتا ہے جس سے اپنا گھر بناتی ہے، جالا بناتی ہے، یہ اس کے اندر سے نکلتا ہے، یہ اس کا لعاب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ ان سے پوچھا جائے کہ تم دوسروں سے کیوں مدد مانگتے ہو، اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو حاجت روا کیوں سمجھتے ہو؟ تو وہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، وہ اپنے اندر سے دلیل دیں گے، کوئی ایسی مثال بیان کر دیں گے، قرآن حدیث سے، تورات انجیل سے، زبور سے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو ہے جس طرح مکڑی اپنے اندر سے یہ جالا نکالتی ہے، یہ جو مشرکین ہیں ان سے کوئی دلیل طلب کی جائے کہ تم اس مدد کیوں مانگتے ہو دوسروں سے، وہ بھی اپنے اندر سے جو ہے دلیل دیتے ہیں، قرآن حدیث سے وہ دلیل نہیں دے سکتے۔ تو مختلف جیسے 15ویں پارے میں اصحاب کہف کا قصہ ہے، اس میں کتے کا ذکر ہے کہ اصحاب کہف کتنے لوگ تھے، ایک آیت میں آتا ہے وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، دوسری آیت میں ہے وہ 4 تھے، 5واں ان کا کتا تھا، وہ 5 تھے، 6واں ان کا کتا تھا۔ تو اس قرآن میں کتے کا بھی ذکر آیا ہے۔ تو ان کافروں نے یہ اعتراض کیا ہے جب بے بس ہو گئے تھے، چیلنج سے قرآن بنا کے نہیں لا سکے تھے، تو اب یہ اس طرح کے شوشے چھوڑنے لگے، اس طرح کے اعتراضات کرنے لگے کہ اگر یہ اتنی عظمت والی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو اس میں ان حقیر چیزوں کا ذکر کیوں ہے؟ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ ان اللہ لا یستحیی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا، نہیں حیا کرتا، ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، یہ کہ مثال بیان کرے کسی مچھر کی، ما بعوضۃ فما فوقھا، یا اس سے بھی اوپر لے جائے، مکھی مچھر سے بھی کوئی اوپر، اس سے بھی حقیر چیز کی مثال دے دے۔ کیونکہ اللہ نے مشرکین جو تھے، کفار جو تھے، ان کو تشبیہ دے رہے ہیں مکھی مچھر سے، کہ جن کو تم پکارتے ہو تو ان کی مثال اس مکھی مچھر کی طرح ہے۔ تو جب تمہارا اللہ موجود ہے اتنا بڑا، تو ان سے اپنی مشکلیں حل کرواؤ، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں رزق دیا ہے۔ اللہ نے رزق لکھا ہے نا، ہمیں رزق ملنا ہے، اللہ نے لکھا ہے نا، جو اللہ نے لکھا ہے وہی دے گا۔ اللہ نے ہماری اولاد لکھی ہے، جتنی اولاد لکھی ہے ہمارے نصیب میں وہ دے گا۔ اب ہم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے پاس جاتے ہیں، حالانکہ سب کچھ دینے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی ہم نماز پڑھتے ہیں، تو جب ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو جماعت کے ساتھ ہم مل جاتے ہیں، تو امام کے ساتھ ہم نے کون سی چیز پڑھنی ہوتی ہے، کون سی چیز نہیں پڑھنی ہوتی۔ اگر ہم اکیلے نماز پڑھیں پھر تو پوری نماز پڑھنی ہوتی ہے ہمیں۔ اگر ہم امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہمیں پڑھنی ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں نہیں پڑھنی ہوتی، وہ امام کی ذمہ ہوتی ہیں۔ جب امام اللہ اکبر کہے گا تو ہم بھی اس کے ساتھ اللہ اکبر کہیں گے۔ جب امام خاموش ہو کے سبحانک اللہ پڑھے گا تو پیچھے مقتدی بھی سبحانک اللہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد امام اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورۃ فاتحہ شروع کرے گا، ہم اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے اور سورۃ فاتحہ بھی نہیں پڑھیں گے۔ یہ اب امام پڑھے گا، چاہے فجر کی نماز ہے، چاہے ظہر کی نماز ہے، چاہے عصر کی نماز ہے، مغرب کی عشاء کی ہے، جو بھی نماز ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ اور سورۃ فاتحہ یہ صرف امام پڑھے گا اور کوئی نہیں پڑھے گا۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ پیچھے اس کو بھی لگے ہوتے ہیں مقتدی، معلوم نہیں ہوتا ان کو، اور اس کے بعد سورت پڑھنی ہوتی ہے سورۃ فاتحہ کے بعد، وہ بھی امام پڑھے گا، مقتدی وہ نہیں پڑھیں گے۔ اس کے بعد امام اللہ اکبر کہے گا تو مقتدی بھی اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں گے، پھر جو امام پڑھے گا وہ مقتدی بھی پڑھیں گے۔ التحیات بھی ہوگی، وہ بھی امام پڑھے گا، مقتدی پڑھیں گے۔ درود شریف ہو گیا، اور آگے جو دعائیں ہوتی ہیں
وہ بھی امام بھی پڑھے گا اور مقتدی بھی پڑھیں گے، سلام بھی وہ امام اور مقتدی۔ صرف سورۃ فاتحہ اعوذ باللہ بسم اللہ اور سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ جو دوسری سورت ملاتے ہیں یہ صرف امام کی ذمہ ہوتی ہے، مقتدی جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتا۔ البتہ اگر علیحدہ خود نماز پڑھے گا تو اس وقت وہ ہر چیز پڑھے گا، پوری نماز پڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔